ایک گھنے جنگل میں ایک لمبا درخت تھا جو ایک دریا کے کنارے پر کھڑا تھا۔ اس درخت پر ایک چالاک بندر رہتا تھا۔ یہ درخت ایک مزیدار اور رسیلے پھل کے لیے مشہور تھا جسے بندر روزانہ کھایا کرتا تھا۔ ایک دن بندر درخت پر بیٹھا پھل کھا رہا تھا کہ اس نے دریا کے کنارے ایک مگرمچھ کو دیکھا۔ مگرمچھ بہت بوڑھا تھا اور اب شکار نہیں کر سکتا تھا۔ بندر نے سوچا کہ کیوں نہ اسے بھی کچھ پھل کھانے کے لیے دیے جائیں۔ اس نے درخت سے کچھ پھل توڑے اور نیچے مگرمچھ کی طرف پھینکے۔ مگرمچھ نے وہ پھل کھائے اور بہت خوش ہوا۔ اس نے بندر کا شکریہ ادا کیا اور دونوں کی دوستی ہو گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا کہ بندر مگرمچھ کو پھل دیتا اور دونوں دن بھر باتیں کرتے۔ بندر کو بھی ایک اچھا دوست مل گیا تھا اور مگرمچھ بھی اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے خوش تھا۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر سے کہا کہ میری بیوی کے لیے بھی کچھ پھل دے دو۔ تو مگرمچھ نے بولا کیوں نہیں دوست، ضرور۔ اور پھر وہ پھل لے کر مگرمچھ جب اپنی بیوی کے پاس گیا تو اس نے مزے سے وہ پھل کھائے اور پھر کہنے لگی جب یہ پھل اتنے میٹھے اور رسیلے ہیں تو اس بندر کا دل کتنا میٹھا اور رسیلا ہوگا۔ مگرمچھ بیوی کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگی کیا آپ میرے لیے لا سکتے ہیں بندر کا دل؟ مگرمچھ سوچ میں پڑ گیا کہ بندر تو میرا بہت اچھا دوست ہے، اب میں اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن بیچارہ بیوی کی فرمائش کے آگے مجبور ہو گیا۔ پھر ایک دن مگرمچھ نے بندر سے کہا میری بیوی کو ان پھلوں کا ذائقہ بہت پسند آیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم ہمارے گھر آؤ اور ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارو۔ بندر نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا لیکن مجھے تیرنا نہیں آتا۔ مگرمچھ نے کہا کوئی بات نہیں، تم میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ بندر مگرمچھ کی پیٹھ پر بیٹھ گیا اور وہ دونوں دریا کی سیر کرنے لگے۔ جیسے ہی وہ دریا کے بیچ میں پہنچے مگرمچھ نے شیطانی ہنسی کے ساتھ کہا میری بیوی تمہارے دل کا ذائقہ چکھنا چاہتی ہے، اس لیے میں تمہیں مار کر تمہارا دل اسے کھلاؤں گا۔ یہ سن کر بندر گھبرا گیا لیکن جلد ہی اس نے اپنی ہوشیاری کا استعمال کیا۔ اس نے مگرمچھ سے کہا اوہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، میرا دل تو درخت پر ہی رہ گیا، ہمیں واپس جانا ہوگا تاکہ میں اپنا دل لے سکوں۔ مگرمچھ نے بندر کی بات پر یقین کر لیا اور اسے واپس درخت کی طرف لے گیا۔ جب وہ درخت کے قریب پہنچے تو بندر نے جلدی سے درخت پر چھلانگ لگا دی اور اونچی آواز میں کہا بے وقوف مگرمچھ، کوئی اپنا دل اپنے جسم سے باہر کیسے رکھ سکتا ہے؟ تم نے میری دوستی کو دھوکہ دیا ہے نا، اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ کبھی واپس نہ آنا۔ مگرمچھ شرمندہ ہوا اور اس نے اپنی بے وقوفی کو محسوس کیا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا اور کبھی واپس نہ آیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دھوکہ دہی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔